اللہ تبارک و تعالیٰ کے چھٹے نبی حضرت صالح علیہ السلام، قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم ثمود ان کے قائم مقام ہوئی۔ قوم عاد اس کے بعد آنے والی یہ قوم ثمود ہے۔ قوم عاد یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اور قوم ثمود یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ رب کریم نے انہیں بھی طویل عمریں اور کثیر نعمتیں عطا فرمائی، لیکن یہ بھی آخر کار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی اصلاح کے لیے رب کریم نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے انہیں توحید کو ماننے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے اور بتوں کی پوجا چھوڑنے کی دعوت دی، تو چند لوگ ایمان لائے اور اکثریت کفر و شرک پر ہی قائم رہی۔ حمود عرب کے قبیلے کا نام ہے۔ یہ لوگ قوم ثمود اور آل ثمود کے نام سے زیادہ معروف ہیں۔ رشتے میں یہ لوگ قوم عاد کے چچا زاد تھے۔ قبیلہ ثمود کے لوگ حجاز و شام کے درمیان سرزمین حجر میں آباد تھے۔ قوم ثمود کی خوشحالی اور ہنرمندی، رب ذوالجلال نے اس قوم کے انتہائی زرخیز زمین عطا کی، جس کی وجہ سے ان کی فصلیں خوب ہوتی اور باغات سرسبز و شاداب اور میووں سے بھرے ہوتے۔ فن تعمیر میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آج بھی عرب شریف میں ان کی بستیوں اور تعمیر کردہ مکانات کے آثار موجود ہیں، جنہیں مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کی حالت واقعی عبرت کا منظر پیش کرتی ہے۔ آل ثمود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے اور اسی کے عبادت گزار بندے تھے۔ نیز قوم عاد کا عبرتناک انجام جو آندھی کا عذاب آیا وہ ان کے پیش نظر تھا، جس سے ڈر کر یہ اللہ کی نافرمانی سے بہت بچتے رہتے تھے۔ لیکن آپ جانتے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جب نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو انسان جہالت اور غفلت کی طرف بڑھتا ہے۔ اس قوم کا بھی یہی حال ہوا، یہ کفر و شرک کی دلدل میں دسنے لگی۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے پتھروں کو تراش خراش کر کے عجیب و غریب شکلوں کے بت بنائے، پھر مختلف نام رکھ کر انہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا اور عبادت الہی چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا میں مشغول ہو گئے۔ رفتہ رفتہ ان کی پیروی میں چند افراد کے علاوہ پوری قوم نے اس دلدل میں چھلانگ لگا دی۔ ایسی صورتحال میں حضرت صالح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 125، آپ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 145 میں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں تم سے کوئی اس پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ یعنی تبلیغ دین جو آپ نے انجام دی، تو میرا رب فرماتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اپنی تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے سب سے زیادہ ذہین، انتہائی فہیم، فراست والے، فراخ دل اور بڑے حوصلہ مند شخص تھے۔ یوں ہی غریب و نادار لوگوں کی مالی امداد کرنا، بیماروں کی عیادت و خدمت کرنا یہ آپ کا عام معمول تھا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں رب ذوالجلال نے فرمایا اور قوم ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت رب کریم سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا، تو اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔